सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे और अभी आपको अपडेट करेंगे मोबाइल अकाउंट से गूगल प्ले स्टोर तक रसाई के मामले पर अहम पेशरफ्त के हवाले से। पाकिस्तानी सार्फिन को दरपेश मुश्किलात का हल निकल आया है। पेड गूगल ऐप्स अब बंद नहीं होंगी। गूगल को तमाम अदायगियाँ मामूल के मुताबिक की जा सकेंगी। मुआविन खुसूसी बराए खजाना ने स्टेट बैंक को 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद से रोक दिया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी अदायगियों के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया गया है। मोबाइल अकाउंट से गूगल प्ले स्टोर तक रसाई के मामले पर अहम पेशरफ्त बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास। पाकिस्तान में गूगल के सार्फिन के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गूगल को 34 करोड़ डॉलर्स की अदायगियाँ करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वजारत खजाना से रब्ता किया है और एक पॉलिसी तैयार करने का फैसला किया गया है जो कि आइंदा 1 महीने के अंदर तैयार कर ली जाएगी। इस सिलसिले में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कहना है कि वजारत खजाना से मिलकर स्टेट बैंक को ये कहा गया है कि जो पॉलिसी पहले उन्होंने तैयार की हुई थी उसके ऊपर अमल दरामद 1 महीने के लिए मौखर कर दें ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री और टेलीकॉम ऑपरेटर मिलकर एक नया लाहे अमल तैयार कर सकें जिससे गूगल को जो अदायगियाँ हैं वो बर वक्त की जाए। वजारत खजाना ने इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यकीन दहानी कराई है कि गूगल को जो अदायगियाँ हैं वो बर वक्त की जाएंगी और पाकिस्तान में जो गूगल के सार्फिन हैं वो गूगल की जो एप्लीकेशंस हैं, पेड एप्लीकेशंस हैं, वो इस्तेमाल करते रहेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने वज़ारत ख़ज़ाना को एक ख़त भी लिखा था और ये कहा था कि स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में गूगल के सार्फिन को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस सिलसिले में वज़ारत ख़ज़ाना अपना किरदार अदा करे और स्टेट बैंक की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद जो है उसको मौखर किया जाए ताकि पाकिस्तान में गूगल के जो सार्फिन हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना हो। और आज ये खबर आई है कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जो है तारिक बाजवा, उन्होंने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये यकीन दहानी करा दी है कि गूगल को पेमेंट की जो है अदायगियाँ बर वक्त होंगी और किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आपने अपडेट किया। गैस बहरान ने कर दिया आवाम को परेशान। कराची से खैबर तक गैस नायाब होने पर चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने से खवातीन को खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। गैस दस्तयाब ना होने से घरेलू सार्फिन के साथ होटल मालिकान भी परेशान हैं। कराची से खैबर तक अवाम महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। बात करेंगे कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताएगा कराची में घरों में कितने घंटे गैस नहीं आती और कौन कौन से इलाके हैं जो कि ज़्यादा मुतासिर हैं? देखिए जी, कराची को अगर डिवाइड किया जाए तो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया इस गैस के हवाले से जो है वो जैसे ही सर्द मौसम का आगाज़ हुआ, बल्कि सर्द मौसम नहीं भी आया था तो नवंबर का जो माह गुजरा है, आज 1 दिसंबर है, नवंबर के पूरे महीने जो है वो लोड शेडिंग भी जारी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शाम के औकात में और रात में। और इसके साथ साथ जो है वो बाज़ मकामात पर जो है वो कम गैस प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जो अब सूरत हाल है वो मज़ीद गंभीर हो गई है। वो तो शहर का कोई इलाका ऐसा होगा, शायद ही कोई मुस्तस्ना हो। अगर पोश इलाकों की बात करें तो क्लिफ्टन और डिफेंस के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो है वो सुबह और शाम के औकात में जो है वो गैस की लोड शेडिंग भी की जाती है और मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर जो है गैस का कम प्रेशर भी होता है, लेकिन रात में यकसर जो है वो गैस को बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ अगर ज़िला कोरंगी की बात करें तो कोरंगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है वो कुछ घरों में गैस आ रही है, लेकिन रोड के उस पार जाएँ तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर जिसमें 2.5 नंबर, 5.5 नंबर, 3 नंबर और कोरंगी की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, उन तमाम में जो है गैस प्रेशर का भी सामना करना पड़ रहा है। और सुबह के औकात में खुसूसी तौर पर जो है वो सुबह जो है गैस नहीं होता है, जो रात को ठंड होने के बाद मौसम तब्दील होता है तो गैस का प्रेशर और गैस का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही जवाब दे जाता है और गैस जो है वो नापैद हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैस बिल्कुल नहीं आती। खाना मुर्दारी के अंदर जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो है वो होटलों से खाना जो है वो ख़रीद कर और महंगे खाने ख़रीद कर और नाकिस मयारी खाने ना ख़रीद कर जो है वो तनावल करने पर मजबूर हैं। और सिर्फ इस गैस के प्रेशर के बाइस जो है वो गैस नहीं आ रहा है तो गैस सिर्फ खाना ही बाहर से नहीं खरीद रहे बल्कि ख़रीद कर लाने के बाद ठंडा खाना खाने पर भी मजबूर है। और अगर इसी के साथ बात करें तो मलीर और लाडी के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिसमें सऊदाबाद है, खोखरा पार है, इसके अलावा मॉडल कॉलोनी, पोश इलाके हैं और गुलिस्तान जौहर के भी मुख्तलिफ ब्लॉक 17, 18, 16, 14 और 13 ब्लॉक से जो आस पास करीब है, इनमें जो है वो सुबह के औकात में और रात को 11 बजे के बाद बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस नायाब हो चुकी है और शहरियों को यकीनी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अब कराची के बाद लाहौर का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं।
طلحہ بتائے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں؟ کتنی دیر گیس آتی ہے یا پھر ایل پی جی استعمال کرنا پڑے گا؟ پہنچ چکی ہے کافی دن سے جو بیشتر علاقے ہیں جس میں ماڈل ٹاؤن، اس کے علاوہ اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور کئی پوش علاقے بھی ہیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، پوش علاقے بھی ایسے ہیں جہاں پر گیس نایاب ہو چکی ہے. ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ دونوں کا. عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ہے. ایل پی جی کی قیمت میں 11 روپے 79 پیسے فی کلو اضافہ کیا گیا. ایل پی جی مہنگی ہونے پر عوام اور ٹرانسپورٹرز حکومت پر برس پڑے. مزید تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں. اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی تو مہنگائی سے پریشان عوام کا صبر بھی جواب دے گیا اور حکومت پر طنز کے تیر برسا دیے. شہری کہتے ہیں آٹا دالیں تو مہنگی تھیں، اب پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کے لیے بھی جیب پر بوجھ پڑے گا. بھائی جان ہر چیز مہنگا ہے، کیا چیز مہنگا نہیں ہے؟ سبزی مہنگا ہے، آلو مہنگا ہے، پیاز مہنگا ہے، کرایہ مہنگا ہے، ہر چیز مہنگا ہے. کوئی گزارا نہیں ہو رہا ہے کسی کا. اب یہاں سے ہم سول جاتے ہیں، رکشے والا بولتا ہے 100 روپے دے دو. اب یہ 50 روپے کا بھی سفر نہیں ہے. اب مہنگائی کے لیے کیا کریں، ہم کس سے بولیں؟ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پیٹرول پہلے ہی مہنگا تھا، اب ایل پی جی میں اضافے سے وہ کرایہ بڑھانے پر مجبور ہوں گے جس سے غریب آدمی پر بوجھ پڑے گا. مسئلہ یہ ہے پہلے پیٹرول پہ گاڑی تھی، ہم نے ایل پی جی تھوڑی سستی تھی، ایل پی جی لگا لی تھی، چلو گزارا بسر ہو رہا تھا. اب لازمی تو 12 روپے ایل پی جی پہ بڑھ گئے آج. اب انہوں نے رات کو اعلان ہو جاتا ہے تو صبح ہی بڑھ جاتے ہیں پیسے. اب جب لازمی ہمیں مہنگی ملے گی، ہم بھی کرایہ مہنگا کریں گے تو غریب عوام تو پیسے کی کون بیٹھے گا، کون، اور پریشان لوگ ہو جائیں گے. اوگرا کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق دسمبر کے لیے ایل پی جی 11 روپے 79 پیسے فی کلو مہنگی ہو کر 215 روپے 95 پیسے کی ہو گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بڑھتی سموک عوام کے لیے روک بن گئی. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر ہے. آج شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ کیا گیا. شاہدرہ لاہور کا سب سے آلودگی والا علاقہ بن گیا. شاہدرہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 237 رہا، جبکہ ڈی ایچ اے فیز 8 میں آلودگی کی شرح 226، جوہر ٹاؤن میں 224 اور سید مراتب علی روڈ کے آس پاس کے علاقوں میں 206 ریکارڈ کی گئی. ملک میں ایک بار پھر نئے صوبوں کے قیام کی بازگشت. اسپیکر قومی اسمبلی نے نئے صوبے کے قیام اور آئینی ترامیم کے لیے اسپیشل کمیٹی تشکیل دے دی ہے. وفاقی وزیر خورشید شاہ اسپیشل کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہو گئے ہیں. ٹی او آرز کے مطابق کمیٹی آئین کے آرٹیکل 25B 51 63B 92 اور 106 میں ترمیم اس کا بل کا جائزہ لیا جائے گا. کمیٹی آئینی اور ترامیم اور صوبوں کے قیام سے متعلق 30 روز میں کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی. ملک میں ایک بار پھر نئے صوبوں کے قیام کی بازگشت. اسپیکر قومی اسمبلی نے نئے صوبے کے قیام اور آئینی ترامیم کے لیے اسپیشل کمیٹی تشکیل دے دی ہے. وفاقی وزیر خورشید شاہ اسپیشل کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہو گئے. ٹی او آرز کے مطابق کمیٹی آئین کے آرٹیکل 25B 51 63B 92 اور 106 میں ترامیم کا بل کا جائزہ لے گی. کمیٹی آئینی میں ترامیم اور صوبوں کے قیام سے متعلق 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گی. گورنر راج آئینی طریقہ ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے. کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں. اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو ضمنی الیکشن عام انتخابات تک مؤخر بھی ہو سکتے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے صوبائی اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے. عمران خان کا مقصد کچھ اور ہے، وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. پنجاب حکومت کی ممکنہ تحریک عدم اعتماد کے مقابلے کی تیاری. حکومتی ارکان اسمبلی کے لیے 25 ارب 23 کروڑ روپے کا نیا پیکج تیار کر لیا گیا ہے. لاہور میں 100 سے زائد اسکیموں پر 2 ارب سے زائد خرچ ہوں گے. بات کریں گے ہمارے نمائندے علی رامے سے. جی علی بتائیے گا کیسے ٹیکل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کو؟ دیکھیں یہ محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے ایک سمری جو ہے وہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی کہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کے مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پر اراکین اسمبلی کی نشاندہی پر
کہ 1000 سے زائد اسکیمیں ہیں واٹر سپلائی کی اور سینیٹیشن کی، ان کو مکمل کرنے کے لیے 25 ارب روپے کا بجٹ دیا جائے. تو بظاہر یہ سینیٹیشن کی اسکیمیں، لیکن یہ اراکین اسمبلی کے حلقوں کے لیے یہ بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت دینا چاہ رہی ہے. تو 25 ارب روپے کا بجٹ دے کر اراکین اسمبلی کو باقاعدہ یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا جو کہ حکومت پنجاب کی طرف سے دیا جائے گا. تو اس سے پہلے بھی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے نام سے 30 ارب روپے سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت اراکین اسمبلی کے حلقوں پہ خرچ کر چکی ہے. اور اس کے علاوہ اب یہ نیا پیکج اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ اگر پنجاب میں حکومت تحریک انصاف کی جاتی بھی ہے تو یہ بجٹ فوری طور پر اپروو کر کے اس کو رواں مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنا دیا جائے گا، تاکہ آنے والی اگر کوئی بھی حکومت آئے تو وہ ان اسکیموں کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑخانی نہ کر سکے. اور اسی لیے ہنگامی بنیادوں پر اس سمری کی آج ایک تک منظوری متوقع ہے، جس کے بعد اس کو بجٹ کا حصہ بنا کر اراکین اسمبلی کو یہ فنڈ جو ہے وہ دیا جائے گا. جی بہت شکریہ علی، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھے اور بات کریں گے کراچی کے شہریوں کے لیے سفری سہولت کا نئے منصوبے کے حوالے سے. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کے زیر صدارت اجلاس میں BRT یلو لائن منصوبے پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا. جام صادق پل کے ساتھ نئے پل کی تعمیر پر بھی تبادلہ خیال ہوا. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی. کہا کہ منصوبہ 1.5 سال میں مکمل ہونا چاہیے. صوبائی وزیر نے داؤد چورنگی اور انڈس بس ڈپو کی 4 دیواری پر کام شروع کرنے کی بھی ہدایت کی. شرجیل انعام میمن نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو DIG ٹریفک کی مشاورت سے جام صادق برج پر ہیوی ٹریفک کا متبادل ٹریفک پلان مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ PC1 کے مطابق پل کی تعمیر 24 ماہ کی مدت میں مکمل کی جائے گی. اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ عبدالحلیم شیخ، MD سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی زبیر چنہ، پروجیکٹ ڈائریکٹر امیر فضل، نیسپاک اور ڈار کنسلٹنٹس شریک تھے. ابھی آپ کو لے چلتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. میری منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں جو سکھر کی پیا ایئر لائن ہے تو ایک تو ہفتے میں 3 دن جاتی ہے یہاں سے اور وہاں سے بھی. جب یہاں سے پتہ نہیں چلتا کہ بیٹھے بیٹھے ہم ویٹ کر رہے ہیں، وہاں ویٹنگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں فلائٹ جائے گی، اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ نہیں فلائٹ کینسل ہو گئی. تو یہ جو ہے جی ہمارے لیے تو خاص. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آپ معروف صنعت کار اور سرپرست اعلیٰ کاٹی SM منیر کے لیے قرآن خوانی اور تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا. صدر کاٹی فراز الرحمان اور نائب سرپرست اعلیٰ زبیر چھایا سمیت صوبائی وزیر سید غنی، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر نے شرکت کی. SM منیر کے لیے خصوصی دعا کی گئی. اس حوالے سے حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں سرپرست اعلیٰ کاٹی مرحوم SM منیر کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور تعزیتی اجلاس منعقد ہوا. SM منیر کے تینوں بیٹوں سمیت کاروباری اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی. صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ منیر بھائی جان سے 25-26 سال پرانی رفاقت رہی. انہوں نے آخری وقتوں تک بچوں کی طرح خیال رکھا. میرا تعلق میرا خیال ہے کہ کوئی 26-27 سال کے قریب ہوگا جب سے میں نے یہ سیاست میں قدم رکھا 1994 میں، اور اس کے تھوڑے عرصے بعد SM منیر صاحب سے رابطہ میرا رہا اور یہ مستقل رہا، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، اور انتہائی ادب و احترام کا تعلق تھا. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ SM منیر کا لاہور شفٹ ہو جانے کے باوجود بھی کراچی کی مٹی مدفون ہونا ہمارے شہر کے لیے اعزاز ہے. میں آپ تمام دوستوں سے، کاٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے، UBG سے، اور جو فیملی ان کی یہاں پر موجود ہے، تنویر صاحب، عمران صاحب، آپ سب سے تعزیت کرنا چاہوں گا. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. SM منیر کے بڑے بیٹے SM تنویر کا کہنا تھا کہ بابا کو کراچی، UBG اور کاٹی سے بہت پیار تھا. ہم لوگوں نے ان کو شفٹ کیا لاہور میں کہ اب وہ لاہور میں آ جائیں، ساری فیملی وہاں پر ہے، بٹ ہم ان کو لاہور رکھ نہیں سکتے تھے. 10 دن 15 دن زبردستی، وہ بھی ہم کبھی دبئی لے جاتے تھے، لنڈن لے جاتے تھے، واپس آتے تھے تو کراچی. بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نامور لیڈرز کا کہنا تھا کہ SM منیر کے مشن کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے. منیر بھائی جان کے جانے سے لگتا ہے کہ جیسے باپ کا سایہ چلا گیا ہو. بہت اعزاز ہے اس بات کا کہ 34 سال کا میرا ان کا ساتھ رہا. اور SM تنویر نے جیسے کہا، SM تنویر آپ کے اور آپ کے بچوں نے نہیں، ہم نے بھی بہت ڈانٹیں سنی ہیں،
جب فون بجتا تھا بھائی جان ایسے منیر یا دین ہاؤس، تو اٹھانے سے پہلے سوچتے تھے کہ کیا کام دیا تھا اور نہیں کیا، یا کیا بھنڈ مارا ہے، کس پہ پڑنے والی ہے۔ یہ جو اہم پہلو جو میں نے دیکھا کہ ہم چیمبر میں وہ ہمارے اپوزیشن گروپ میں تھے، لیکن مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی مجھے فون کرے بغیر رہا ہو کہ کیا ہے، کچھ بات سنی، کچھ اور بات کی، کیا ہوا۔ تو مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ سی ای او ٹی ڈاپ زبیر چھایا اور کراچی چیمبر کے صدر طارق یوسف نے بھی ایسے منیر کی تعزیت کی، کہا کہ مخالف گروپ میں ہونے کے باوجود بھی منیر بھائی نے ہمیشہ معاونت کی۔ ایسے منیر کے انتقال پر بزنس کمیونٹی افسردہ ہے، جس کا کہنا ہے کہ ایسے منیر کا خلا کوئی بھی پر نہیں کر سکتا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔